گلگت بلتستان میں جگہ جگہ تباہی کے مناظر، بابوسر شاہراہ پر بہہ جانے والے کئی سیاح تاحال لاپتہ۔ سانحہ اجلاس میں جاں بحق ڈاکٹر مشیل فاطمہ اور فہد اسلام کی نماز جنازہ ادا، سپرد خاک، علاقے کی فضا سوگوار۔ لاپتہ کمسن عبدالہادی کی لاش بھی مل گئی، نماز جنازہ کل ہوگی۔ ناران اور کاغان کے تمام راستے اور شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، خوراک، ادویات اور خیمے پہنچا دیے گئے۔ ہیوی مشینری سے بند شاہراہوں کو بحال کرنے کا کام بھی جاری، شاہراہ بابوسر پر مواصلاتی نظام کو بحال کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، حافظ آباد، چنیوٹ اور سرائے عالمگیر میں مونسون کی بارشوں سے تباہی، حافظ آباد میں نشیبی علاقے زیر آب، متعدد شاہراہیں ڈوب گئیں، بارش کا پانی ہسپتال کے احاطے میں جمع، سرائے عالمگیر میں برساتی نالوں میں طغیانی، برساتی ریلا مرکزی سڑک بہا لے گیا، کئی کالونیاں پانی میں ڈوب گئیں، مکین گھروں میں محصور، موسلادھار بارش کے بعد بلوال کی گلیاں اور بازار بھی ندی نالوں میں تبدیل، گجرانوالا، پنڈی بھٹیاں، سانگلا ہل میں بھی بادل برسے، لاہور میں کبھی بارش اور کبھی دھوپ کا سلسلہ جاری، لیا کی تحصیل کروڑ لال عیسن کے مختلف علاقے دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گئے، کئی بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور، چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب، موضع سانبھل میں فلڈ الرٹ جاری، علاقہ مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں سے مزید 6 افراد جاں بحق، این ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے خیبر پختونخوا میں 3، اسلام آباد میں 2 اموات ہوئیں، ایک شخص سندھ میں جاں بحق ہوا۔ تیز بارشوں سے ملکی دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی میں ریکارڈ اضافہ، 4 روز میں 3 بڑے ڈیمز میں پانی کے ذخیرے میں 2,72,000 ایکڑ فٹ تک کا اضافہ، تربیلا، منگلا اور چشمہ ڈیم میں مجموعی طور پر پانی کا ذخیرہ 85,59,000 ایکڑ فٹ ہو گیا۔ ترجمان وابڈا کے مطابق دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب اور دریائے کابل میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر قیادت آل پارٹیز کانفرنس متحدہ اپوزیشن کا بائیکاٹ، اے پی سی کو غیر سنجیدہ اقدام قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، اپنے صوبے کے فیصلے کسی دوسرے کو نہیں کرنے دوں گا۔ خیبر پختونخوا میں گوٹ طالبان موجود ہیں لیکن انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صوبے میں کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے مزید آپریشن نہیں چاہتے۔ بارڈر ایریا کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ کوئی شخص اسلحے کے ساتھ نظر آیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاق خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے سنجیدہ نہیں، طالبان کے خلاف کارروائیوں میں صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا۔ لوگوں کے اعتماد اور تعاون کے بغیر امن ممکن نہیں۔ جتنے بھی آپریشنز ہوئے، کیا امن قائم ہو گیا؟ پارٹی لیڈرشپ کو ناجائز سزائیں دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی جہاد کر رہے ہیں، ہم بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ سینیٹ الیکشن میں کوئی بیلٹ پیپر باہر نہیں نکلا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے تمام امیدوار بانی کے نامزد کردہ تھے، 5 اگست کو احتجاج پرامن ہوگا، ٹرائلز آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہئیں۔ فاٹا کا انضمام اہم اقدام تھا، قبائلی اضلاع کی ترقی ترجیح ہے، جرگے کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا قبائلی جرگے سے خطاب، کہا قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا، ہم نے مل کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہوا، افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے، عالمی برادری نے افغان مہاجرین کا بوجھ بانٹنے سے متعلق وعدے پورے نہیں کیے۔ اپوزیشن اتحاد کا 31 جولائی کو اسلام آباد میں اے پی سی کا فیصلہ، سلمان اکرم راجہ نے کہا تحفظ آئین پاکستان آئینی اور نظریاتی تحریک ہے، 5 اگست کو عوام اپنی بیزاری کا بھرپور اظہار کرے گی، بانی پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل وکلاء اور خاندان کے بغیر چلایا جا رہا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا تحریک کا پہلا قدم آل پارٹیز کانفرنس سے ہوگا۔
سانحہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کے خلاف شواہد موجود تھے، سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود تھیں، معلوم تھا ان واقعات میں کون ملوث ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اپنے حق میں کوئی شواہد پیش نہ کر پائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کے پاس 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی جواب نہیں۔ قوم کو بتائیں آپ نے بزنس ٹائکون کے اربوں روپے کس طرح استعمال کیے۔ مزید کہا دہشت گردی اب ایک عالمی مسئلہ ہے، دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے سینٹر کا قیام وقت کی ضرورت تھا۔ ہمیں بتایا جائے بانی کے ساتھ کس بات پر غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا آج صرف 2 وکلاء کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، فیملی، وکلاء اور میڈیا کو آج اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان میں انصاف کا نظام دفن ہو چکا ہے۔ بانی نے علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کی ہے کہ بھرپور تحریک چلائیں۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت استغاثہ کے مزید ایک گواہ شفقت محمود پر جرح مکمل۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہ محسن حسن پر بانی کے وکیل نے جزوی جرح کی۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 9 گواہوں پر جرح مکمل۔ مقدمے کی سماعت 26 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کے مزید 12 کارکنان کو سزائیں 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پی ٹی آئی کارکنان کو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں سزائیں سنائیں۔ ٹرائل کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنان کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنایا، ایک ملزم کو بری کر دیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کی گرفتاری اور رہائی۔ راولپنڈی میں راجہ بشارت انتخابی پٹیشن کی سماعت کے لیے الیکشن ٹریبیونل میں پیش ہوئے تھے۔ باہر نکلتے ہی پولیس نے گاڑی کا گھیراؤ کر لیا۔ وکیل کی جانب سے راجہ بشارت کی ضمانت کے عدالتی احکامات دکھانے کے باوجود پولیس نے سابق وزیر کو حراست میں لے کر تھانہ نیو ٹاؤن منتقل کر دیا۔ ضمانت کے کاغذات چیک کرنے کے بعد راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کے پی کے سے نومنتخب سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 6، جے یو آئی پی پی کے 2، نون لیگ کے 1 سینیٹر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق روبینہ خالد، روبینہ ناز، اعظم خان سواتی، مولانا عطاء الحق، نور الحق قادری نومنتخب سینیٹرز میں شامل۔ فیصل جاوید، مراد سعید، نیاز احمد، مرزا محمد آفریدی، طلحہ محمود بھی سینیٹرز بن گئے۔ نومنتخب سینیٹرز کی مدت 8 اپریل 2030 کو ختم ہوگی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سینیٹرز کو آزاد قرار دے دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کل امریکی ہم منصب مارک روبیو سے ملاقات ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق، پاکستان پرامن سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، تنازع تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ پاکستان کا موقف امن، قانون اور اصولوں پر مبنی ہے۔ امریکہ کے حالیہ کشیدگی کم کرانے کے کردار کو سراہتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر جیانگ جائے ڈونگ کی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا چین پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستانی عوام اپنے آہنی بھائی کی مستقل حمایت پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ تجارت، معیشت، ثقافت اور علاقائی روابط کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر عثمان ڈیون کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے نئی کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو آگے بڑھانے پر شکریہ ادا کیا۔ سینتاس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی روشنی میں پاکستان کے جائز مواقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم کا بین الاقوامی قوانین کی پاسداری، علاقائی امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور تمام وسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سنٹانا ایجوکیشن کے بانی اور چیئرمین
ڈیک بیکر کی قیادت میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں تعلیم کو عالمی معیار کے مطابق لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ حکومت کا 2 ماہ میں فری انرجی مارکیٹ پالیسی نافذ کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی عالمی بینک کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات۔ وزیر توانائی نے عالمی بینک کے وفد کو حکومت کی توانائی اصلاحات سے آگاہ کیا۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی، نجکاری اور سرمایہ کاری سے متعلق بھی تفصیل سے آگاہ کیا۔ کہا حکومت کا کردار ریگولیٹری فریم ورک تک محدود کر دیا جائے گا۔ ہماری پالیسی کا جھکاؤ نجی شعبے کے فروغ اور شفافیت کی جانب ہے۔ ہم چاہتے ہیں بین الاقوامی سرمایہ کار اس میں شراکت دار بنے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، انتظامیہ اور طلباء کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا۔ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ طلباء نے آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ عافیہ صدیقی رہائی کیس میں وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجنے کا معاملہ لٹک گیا۔ ذرائع رجسٹرار آفس کے مطابق جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے آفس سے 16 جولائی کو نوٹ آیا تھا کہ وہ 21 جولائی کو سماعت کریں گے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے نوٹ سے پہلے ہفتہ وار روسٹر جاری ہو چکا تھا۔ اب اس میں ترمیم ہونا تھی اور پھر کاز لسٹ جاری ہونا تھی۔ رائے کے لیے مجاز اتھارٹی کو لکھ دیا گیا ہے۔ جواب ابھی نہیں آیا، آئے گا ہی تو ہی اس پر کچھ بتا سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کے الزامات پر کمیشن تشکیل دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل۔ عدالت نے کمیشن تشکیل دینے کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ کمیشن بنانے کا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا فیصلہ معطل۔ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس اعظم خان نے حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں ایم ٹیگ کے بغیر داخلہ ممنوع قرار۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈیجیٹل پارکنگ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ اسلام آباد کو سمارٹ اور محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ شہر میں داخل اور خارج ہونے والی گاڑیوں کا یومیہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ رش والے علاقوں میں پارکنگ چارجز زیادہ ہوں گے۔ پارکنگ کے لیے موبائل ایپ اور آن لائن بکنگ کا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ تجارتی مراکز میں کیو آر کوڈ کے ذریعے پارکنگ فیس وصول کی جائے گی۔ اے پی این ایس وفد کی سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے کراچی میں ملاقات۔ اخباری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا سندھ حکومت آزادی صحافت کی حامی ہے۔ پرنٹ میڈیا جعلی خبروں کے خلاف اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تمام جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وفد میں صدر سینٹر سرمد علی اور سیکریٹری جنرل عطر قاضی شامل تھے۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے نتائج کا اعلان۔ لاہور کی حرم فاطمہ کی 1193 نمبرز کے ساتھ ٹاپ پوزیشن۔ لاہور بورڈ میں نور الہدا نے 1188 نمبروں کے ساتھ دوسری، محمد علی نے 1187 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ملتان بورڈ میں ہارون حامد نے 1193 نمبر لے کر پہلی، حسینہ فاطمہ نے 1188 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 4 طالبات 1187 نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر رہے۔ گجرانوالہ میں 19 طلباء نے پہلی 3 پوزیشنز حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ فیصل آباد بورڈ کا میٹرک میں کامیابی کا تناسب 79.63% رہا۔ نتائج کا اعلان ہوتے ہی بورڈ کی ویب سائٹ کا لنک ڈاؤن ہو گیا۔ امریکہ کی جاپان کے ساتھ 15% تجارتی ٹیرف پر ڈیل ہو گئی۔ اے آئی سمٹ سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ کہا یورپی یونین سے سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں، چین سے مکمل تجارتی معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، مختلف ممالک پر 15 سے 50% ٹیرف عائد کریں گے، امریکہ میں کاروبار کرنے والے ممالک پر ٹیرف کم کر دیں گے، ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے ذخائر موجود ہیں، تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں، امریکہ اے آئی میں چین کو شکست دے رہا ہے۔
سابق صدر باراک اوباما نے ٹرمپ کے خلاف منظم سازش کی، امریکی انٹیلیجنس نے دستاویزی ثبوت جاری کر دیے۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس تولسی گیبارڈ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کرنے کے حوالے سے مقدمات کے ثبوت محکمہ انصاف کو بھجوا دیے۔ سابق صدر اوباما کے خلاف مجرمانہ ثبوت پر کارروائی کا فیصلہ محکمہ انصاف کرے گا۔ روس میں خوفناک حادثہ، مسافر طیارہ گر کر تباہ، مسافروں اور عملے سمیت تمام 49 افراد ہلاک ہو گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق مسافر طیارہ مشرقی ریجن میں گر کر تباہ ہوا، طیارے کا ملبہ 15 کلومیٹر دور سے ملا، امدادی کارروائیاں جاری۔ اٹلی کے صوبے برسیا میں چھوٹا طیارہ ہائی وے پر گر کر تباہ، 2 افراد ہلاک۔ ہائی وے پر گرنے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی، حادثے کی زد میں آنے والی گاڑیوں کے مسافر محفوظ رہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی سے فلسطینی بھوک سے مرنے لگے، 100 سے زائد عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو سنگین قرار دے دیا۔ غزہ میں بھوک اور غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری بھی جاری، مزید 31 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر تیسرا شخص کئی دن بھوکا رہنے پر مجبور ہے۔ غذائی قلت کے شکار 90,000 خواتین اور بچوں کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے غزہ مظاہروں پر 80 طلباء کو بے دخل کر دیا۔ کئی طلباء کی تعلیمی ڈگریاں منسوخ، 3 سال تک کورسز سے معطلی کی سزا بھی سنائی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے قواعد کی خلاف ورزی پر طلباء کے خلاف کارروائی کی گئی۔ طلباء تنظیم کا کہنا ہے ماضی میں اس طرح سزا دینے کی نظیر نہیں ملتی۔